حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا تلواریں دے کے، فرمایا تمہیں نا مقام خاک پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا۔ اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا مقام خاک پہ ملے گی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی، جہاں بتایا تھا وہیں عورت ملی۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا، کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں۔ اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھی وہ ساری اس سے دیکھ لی، خط ملا کوئی نہیں۔ اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑا، یہ کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی، آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے، میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا۔ ہاں بات ختم ہو گئی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو تو نے دینا ہے، اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا، کہنے لگے یہ خط ہے۔ حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں، حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزی میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی، تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے، نماز سے چھٹی نہیں کرنی، مسجد آنا ہے۔ دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ، تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے، پھر بغیر داڑھی کے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے کوئی بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب بالکل رنگ ہی بدل گیا ہے تعریف کا، وہی تعریف ہی ہے، پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف۔ تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد، مکمل یقین۔ اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر۔ یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے، میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا، سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے۔ جس کا دماغ تھک جائے، جو بالکل یہ لوگوں نے مایوس کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، آپ ایسے ہی رہیں گے جی، چھوڑیں جی، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی، انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے، آپ نہیں اتنے نفل پڑھ سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فلانے بزرگ تھے، آپ نہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی۔ ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہنے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بھی بندہ گیا سرے سے، کام سے گیا۔ او خدا کے بندے، ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے، کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں، جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔ تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں، بڑی
جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے کہاں سے پہنچے کہاں. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی بڑی بڑی بلڈنگیں بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں آستانے اب بننے لگے ہیں. آپ پڑھیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ. یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے, وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی, تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی, کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا. یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے. ہاں یہ فقیر تھے, جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا, جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا. یہ لوگ میر مجلس تھے, اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی, بندوں پہ توجہ دی. سب درختوں کے نیچے, یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں, درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع. کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا, فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں, وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری. ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے, درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے. اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا, کمال کر دی. ایک ان کے شاگرد ہوئے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا. تو استاد جی چونکہ ابھی نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان, ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا, وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں, لیکن استاد تھے نا. ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے یا چائے پلائیں گے. 7 سال بیت گئے, بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا, اس کا استحصال ہوا, اسے پڑھنے نہیں دیا گیا, اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کا ظلم ہوا, خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا. مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا, کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی. تو حضرت کیا کرتے, کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند ہے, تو اپنی روٹی دے دے, میں کھا لیتا ہوں, تو میری آئے گی تو کھا لینا. فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا, میں روتا, اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے. جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر, پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے. کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی, اور یہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت انسان ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان سب کے مولا ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا علی تو وہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا رب کریم تمہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے. فوراً سوال اٹھتا تھا ذہنوں میں کہ جو نہ دیکھ سکیں گے تو وہ کیا کریں گے, تو محبوب نے فرمایا ذکر ولی عبادہ, وہ علی کا ذکر کریں گے تو اللہ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہیں وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے, اپنے علم کے لحاظ سے, اپنے تقوی کے لحاظ سے, اپنی پرہیزگاری کے لحاظ سے, عدل و انصاف کے لحاظ, کچھ لوگوں کے فضائل بڑے ہوتے ہیں پر وہ ذاتی طور پر کوئی سیرت نہیں دکھا پاتے. حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے. جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی, مولا علی کے گھر میں حضور رہے, تو مولا علی نبی کریم کے گھر میں رہے, وہاں پرورش پائی حضرت علی شیر خدا نے, اور ساری کی ساری ان کی تربیت رسول کریم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی. اور حضور ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے, یہ نبی کریم کے بڑے محبوب ہیں. اور اتنے فضائل کتب احادیث میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے, دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہی ہے, تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتب احادیث میں کسی کی فضیلت کی اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں جتنی مولا علی شیر خدا کی فضیلت کی حدیثیں, اتنی کہیں نہیں. اور تمام صحابہ کے یہ مشیر تھے, تمام لوگ ان سے محبت کرتے تھے, بلکہ حضرت عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں. اتنی اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا فرمائی.
اور ساری زندگی انہوں نے جدوجہد میں گزاری، ساری زندگی۔ حضرت ابوبکر نے بھی خلافت کی، وہ بھی بڑی مشکل تھی لیکن حالات سنبھل گئے۔ حضرت عمر نے بھی خلافت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کی، لیکن مولا علی شیر خدا کی جو خلافت تھی وہ بھی بڑی آزمائش والی تھی۔ مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا، بیرونی محاذوں پہ بھی لڑنا، بڑی جد و جہد کی حضرت علی شیر خدا نے۔ ایک بات سب سے پہلے آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے۔ اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ محبت کا اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا محبت ہے۔ ہمارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے۔ ہم کبھی ان کے تذکرے پہ خوش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے۔ ہم کبھی ان کا ذکر کی محفل سے جائیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے۔ کبھی ان کا کوئی قول، کبھی ان کا کوئی ارشاد، کبھی ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی شیر خدا سے محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے۔ اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے۔ علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے۔ کیونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ یقین مضبوط کریں، ایمان مضبوط، اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں، جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں۔ پھر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ کہیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے میری زیادتی کس طرح کی ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ راضی کیسے ہوگا۔ ہم وہ سارے لوازمات جمع کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ میرے اکیلے سے جانے سے یہ معاف نہیں کرے گا تو اس شخص کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کی وہ بات مانتا ہے، اور پھر ہم اس طرح سے منت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ شخص مان ہی جائے۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا، توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا، اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں۔ آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی۔ توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں۔ لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو،
کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں۔ فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی۔